السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ انتخابات ہو گئے، نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کو برتری ہے، مگر اس برتری میں بھی عمران خان صاحب کے لیے کئی سرپرائزز ہیں۔ کچھ حلقوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ایک حلقہ جہاں عمران خان صاحب خود نہیں تھے، وہاں پر اب تک یعنی خود کینڈیڈیٹ نہیں تھے، ملتان کا، وہاں پر اب تک پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے مقابلے میں جیت رہی ہے۔ انتخابات میں سرپرائزز کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ بھی آ گئی ہے، کیونکہ توقع یہ ہے، امکان یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کے انتخابات کے بعد لانگ مارچ کی کال دے دیں گے۔ لہٰذا رانا ثناءاللہ صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دے دیا ہے، اور مونچھوں کو تاؤ دے کر بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ انتخابات میں جو عمران خان صاحب کی سوچ تھی، یا جس بنیاد پر عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، یہ کہہ کر 9 کے 9 حلقوں پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے، اور اس میں سے 7 پر آج انتخابات ہوئے۔ کرم کا انتخاب ملتوی ہو گیا، اور دوڑ لگا دی کراچی کے لیاری والے حلقے سے عمران خان صاحب نے شکور شاد کے ذریعے۔ وہاں پر عمران خان صاحب، خیر دوڑ تو عمران خان صاحب باقی حلقوں پر بھی لگا ہی رہے تھے، لیکن باقی حلقوں پر الیکشن کمیشن نے ان کو کہا نہیں، آپ نے اب انتخابات لڑنے ہیں، عدالتوں نے کہا نہیں، اب آپ نے انتخابات لڑنے ہیں۔ تو شکور شاد نے تو یہ کہا تھا کہ جی میں نے تو ریزائن کیا ہی نہیں، جب میں نے ریزائن کیا نہیں تو میرے حلقے پہ انتخابات کیسے ہو رہے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شکور شاد کی درخواست پر وہ جو فیصلہ تھا آج ہونا تھا، جو شکور شاد کے حلقے میں، لیاری والے حلقے میں انتخابات ہونے کا، وہاں پر تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے اور انتخابات کی منظوری ریزائن استعفے کی منظوری کا جو اسپیکر کا آرڈر تھا وہ انہوں نے معطل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسپیکر صاحب ذرا دیکھ کر تسلی کر لیں کہ شکور شاد نے ریزائن کیا ہے یا نہیں کیا، نظر ثانی کے لیے معاملہ بھیج دیا تھا۔ تو وہاں پر انتخابات نہیں ہوئے۔ کرم میں کوئی امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے انتخابات نہیں ہوئے، اور باقی 7 حلقوں پر بھی انتخابات رکوانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف مسلسل عدالتوں میں رہی، مختلف ہیلے بہانے کرتی رہی۔ یہ کہا گیا کہ جی ہمارے جو استعفے ہیں، ابھی آخری جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں یہ تھا کہ جی ہمارے جو استعفے تھے ہمارے وہ مشروط تھے۔ اچھا، مشروط کس طرح تھے کہ جی اگر ہمارے 123 ارکان کے استعفے بیک وقت منظور ہوں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ تو اس پر الیکشن کمیشن اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو کوئی شرط نہیں ہوتی، یہ تو اسپیکر کا ڈسکریشن پاور ہے، ثواب دید ہے، اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جا کر تصدیق کریں۔ تو تصدیق کرنے کے لیے اسلام آباد اپنا اسپیکر کے پاس جانے کے بجائے پی ٹی آئی دوڑتی رہی، بھاگتی رہی، کہاں؟ عدالتوں میں، کیونکہ انتخابات سے بھاگنا تھا، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو بتا رہے ہیں کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے، وہ جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ووٹر ٹرن آؤٹ وہ نہیں ہوگا، جس کو میں سرپرائز کہہ رہا ہوں۔ فرض کر لیتے ہیں ابھی تو کیونکہ رزلٹ آ رہا ہے، کہیں عمران خان صاحب آگے، کہیں مخالف، خاص طور پر 3-4 حلقوں پر عمران خان صاحب ٹربل میں ہیں، 3-4 حلقوں پر۔ ایک کراچی والا، لیاری والا، جو میں نے گزارش کی تھی کہ لیاری میں حکیم بلوچ صاحب عمران خان صاحب کو پچھاڑ سکتے ہیں، وہاں پر اپسیٹ ہو سکتا ہے، سرپرائز ہو سکتا ہے۔ دوسرا مردان کا، اور 4 سدہ کا۔ تو 4 سدہ تو عمران خان صاحب کافی اس وقت تک کچھ بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن مردان میں خان صاحب کو مولانا قاسم صاحب ہے، انہوں نے ٹینشن دی ہوئی ہے۔ حکیم بلوچ نے لیاری میں ٹینشن دی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو پشاور میں این پی کے لیے ایک سرپرائز آ چکا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشان ہیں۔ ہاں، ملتان والا حلقہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ وہاں علی موسیٰ گیلانی جو ہیں وہ کمفرٹیبلی جیت جائیں گے، وہاں کی سچویشن نظر آ رہی تھی۔ تو ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں وہاں پر علی موسیٰ گیلانی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں لینتھوں کے ساتھ آگے ہیں، لینتھوں کے ساتھ۔ تو علی موسیٰ گیلانی کافی اچھے خاصے مارجن سے آگے جا رہے ہیں۔ وہاں پر میں نے ایک جنوبی پنجاب کی سیاست کرنے والے ایک بہت بڑے سیاستدان سے، بہت بڑے، میں تنزن نہیں کہہ رہا، واقعی بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان سے کل پرسوں میں نے گپ شپ کی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ملتان میں علی موسیٰ گیلانی جیت جاتے ہیں اور مہر بانو قریشی ہار جاتی ہے، کیونکہ مہر بانو قریشی کو انتخابات لڑوانا شاہ محمود قریشی صاحب کا آخری اربا تھا۔ پنجابی سرائکی میں کہتے ہیں نیانی جی ساڑی اپنی نیانی گھن آئے ہوں۔ تو نیانی جب، یعنی بچی، بیٹی اور صاحبزادی جب آتی ہیں، اور وہ بھی اپنا گدی نشین کی، بہاؤالدین زکریا کے گدی نشین کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، اگر وہ انتخابات ہار جائیں تو سوچیں
کہ صورتحال کیا ہوگی، تو مجھے ملتان کے جاننے والے ایک بہت بڑے اور ان خاندان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنے والے ایک بڑے سیاستدان نے کہا تھا کہ اگر علی مرزا گیلانی جیت گئے تو گیلانی خاندان کا ریوائول اور قریشی خاندان کا وہ کیا ہوتا ہے بساط لپیٹی کی سمجھے، دوبارہ ان کو ریوائیو کرنے میں اب ٹائم لگے گا، بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار قریشی صاحب نے حالات کا شاید اندازہ نہیں لگایا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی صاحبزادی کو الیکشن میں اتارا، نہیں اتارنا چاہیے تھا، صاحبزادی کو الیکشن میں اتار کر انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ عمران خان صاحب نے بھی بالکل اسی طرح حالات کا اندازہ نہیں لگایا، 9 حلقوں پر خود انتخابات لڑے، 7 میں جو ٹرن آؤٹ ہے، اب 7 کے ساتھ فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیت جاتے بھی، کیونکہ رزلٹ آ رہے ہیں کہ عمران خان آگے، کہ ان کے مخالفین آگے وہ بھی 2-3 حلقوں پر، تو اس میں اگر عمران خان صاحب، لیکن وہ جہاں عمران خان کا مقابلہ سخت ہے، جہاں عمران خان صاحب کو کینڈیڈیٹس نے، مخالفین نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب اگر جیت جاتے، ووٹر ٹرن آؤٹ میٹر کرے گا۔ ووٹر ٹرن آؤٹ الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے ہیں، جو رپورٹرز فیلڈ میں ہیں، جو نتائج آ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت بڑی چھلانگ لگا کر بھی نا کوئی 30% کے آس پاس رہے گا، 25 سے 30%۔ تو 25 سے 30% ووٹر ٹرن آؤٹ، عمران خان صاحب نے مسلسل جلسے کیے ہیں، ہر حلقے میں کپتان جو ہیں وہ 2-2 3-3 بار گئے ہیں، 56 جلسے کیے عمران خان صاحب نے، 56، کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہوتی یہ۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے کسی ضمنی انتخابات کے لیے اتنی بڑے پیمانے پر اربوں روپے لگا کر الیکشن کیمپین کسی نے نہیں کی جو عمران خان صاحب نے خود کی ہے۔ اگر اس کے باوجود ووٹر ٹرن آؤٹ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو انقلاب لانا چاہ رہے تھے، اس انقلاب کو لوگوں نے کہا کہ یار نہیں بھائی، یہ تماشا بند کر دو، آپ ہر دوسرے تیسرے دن ریزائن کر کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں دوبارہ انتخابات دے دو، دوبارہ انتخابات دے دو، اور آپ نے اسمبلی میں جانا بھی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ تو خان صاحب کے لیے یہ الیکشن، میں نے گزارش کی تھی نا کہ اگر عمران خان صاحب جیت جائیں گے سارے کے سارے حلقے، تو پھر بم کو لات مار دیں گے عمران خان صاحب، پھر ایسا کوئی کام کریں گے، کوئی ایسا جنونی قدم اٹھائیں گے، اور اگر ہار جائیں گے تو ظاہر ہے نقصان ہی نقصان ہے سیاسی طور پر۔ لیکن یہ درمیان والی بات جو ہے نا اس وقت ذہن میں نہیں تھی، اب جب آج رزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں، جو الیکشن پولنگ اسٹیشنوں کی صورتحال پتہ چلی ہے، تو پھر پتہ چلا ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب کے لیے سرپرائز ہے، بہت بڑا سرپرائز۔ اچھا، کے پی کے میں جو کے پی کے 3 حلقے ہیں، پشاور میں تو عمران خان صاحب کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن جو مردان اور چارسدہ میں ٹف مقابلہ ہوا ہے، وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ خیبر پختونخوا میں ایک انقلاب اٹھ رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ بھئی خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کا نام ہی کافی تھا نا، یہی بتایا جا رہا تھا قوم کو، تو وہاں پہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو۔ اب رزلٹ آئے گا، پتہ چل جائے گا کتنے بہت مارجن سے جیتے، سوائے حاجی غلام محمد بلور والے حلقے کے، باقی جو مردان ہے اور چارسدہ ہے وہاں پر کیا فرق ہوئے گا۔ جب وہ مارجن فرق دیکھ لیجئے گا، گزشتہ انتخابات کا مارجن فرق دیکھ لیجئے گا، ظاہر ہے ووٹر ٹرن آؤٹ اگر کم ہے تو اس کا اثر مخالف کینڈیڈیٹ پر بھی ہوا ہوگا، عمران خان صاحب پر بھی ہوا ہوگا، لیکن مخالفوں نے اپنا ووٹ نکالا۔ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جو ایم ایل ولی خان نے جنرل انتخابات میں جو ووٹ لیے تھے اس سے اگر 8-10 ہزار انہوں نے ووٹ زیادہ لے لیے، اور عمران خان کے پی ٹی آئی کے جنرل انتخابات کے ووٹوں سے ووٹ کم ہو گئے، تو حساب کتاب تو لگے گا نا، فرق تو پتہ چلے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ کے پی کے میں عمران خان صاحب کو زور لگانا پڑ رہا ہے، بہت زور لگانا پڑ رہا ہے، انتخابات، جلسے، سرکاری وسائل، سی ایم کا ہیلی کاپٹر رکشہ کی طرح کپتان نے چلایا، رکشہ کی طرح اربوں کھربوں روپے لگائے، تو وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ اچھا، پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پیچھے ہے۔ مسلم لیگ نون اپنے گھر کی لڑائی اندر کی، یا پھر مسلم لیگ نون مشکل حالات میں سیاست نہیں کر پاتی، مشکل حالات آتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ جس طرح ریگستان میں اگر طوفان آتا ہے اور شتر مرغ وہ اس میں اپنے سر ڈال کے ریت میں چھپا دیتا ہے کہ طوفان گزر جائے گا، مسلم لیگ نون یہ کرتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حالات سارے کے سارے ہاتھ میں تھے، وفاقی حکومت ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود الیکشن کیمپین نہیں کر سکے۔ مریم نواز صاحبہ کو حلقوں میں جانا چاہیے تھا، نہیں گئی۔ مریم نواز حلقوں میں جاتی صورتحال بہتر ہو سکتی تھی،
نواز شریف صاحب نے نہ 17 جولائی کو انتخابی مہم، جو 17 جولائی کی ضمنی انتخابات تھے پنجاب کے 20، وہاں پر نہ نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اور نہ ہی کوئی تگڑی مہم چلائی گئی. لیکن اس وقت تو آپ کہہ سکتے تھے، مسلم لیگ نون والوں نے کہا کہ جی ہم نے کیونکہ لوٹوں کو ٹکٹ دیے تھے تو لہٰذا ہمارے ووٹر نے ہمیں مسترد کر دیا. اس وقت بھی میں گزارش یہ کرتا تھا کہ لوٹوں کو ٹکٹ دینے کے علاوہ مسلم لیگ نون کا جو ہاؤس آف شریفس ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، وہاں گڑبڑ بہت چلی ہوئی ہے. وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہی جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی ذمہ داری میری، محنت میری، اختیار کسی اور کے پاس. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ذمہ داری تو میں اٹھانے کو تیار ہوں، میں بہت بڑا پاپولر فیس ہوں، میں کراؤڈ پلر ہوں، تو میں پبلک میں جانے کو تیار ہوں، لیکن کینڈیڈیٹ بھی میرا ہوگا. شرط یہ ہے فیصلوں میں میرا حصہ ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی فیصلے کوئی اور کرے اور جا کر ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پبلک کو میں نکالوں. میں نہیں نکال سکتی. ورنہ سوچیں نا کیا امر مانے تھا، کیا رکاوٹ تھی. مریم نواز صاحبہ جلسے کر سکتی تھی. اب تو مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی نا، عدالت نے بری کر دیا. بری ہونے کے بعد تو نکل سکتی تھی، نہیں نکلی. بری ہونے کے بعد سرخرو ہو کر نکلی، کہتی لوگوں کو جا کر میں ننکانہ صاحب لاہور کے ساتھ ہی ہے، فیصلہ آباد 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، کوئی بہت دور دراز الیکشن کیمپین نہیں تھی. ایک حلقے میں اگر مریم نواز صاحبہ کے 2-2 3-3 چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے، اپیئرنس ہوتی، تو کتنا ایک فرق پڑ سکتا تھا. تو پنجاب میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میں ہمیشہ اس دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے ویلاگس میں جو گزارش کر رہا ہوتا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کوئی اتنے بڑی توپ نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون والے وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں یا ان کے اندر کے معاملات ختم ہی نہیں ہو رہے. حمزہ شہباز کی حکومت بنی تھی تو کابینہ نہیں بنا پا رہے تھے. 17 جولائی کا الیکشن آیا تو الیکشن کیمپین نہیں پراپر کر پا رہے تھے. یہ والا انتخاب آیا ہے تو یہ انتخاب بھی وزارت داخلہ نے لکھا تھا کہ جی انتخابات ملتوی کریں. وہ بھائی انتخابات ملتوی کروانے سے بہتر تھا کہ اب الیکشن کیمپین کریں، مقابلہ کریں. ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. ہاتھ پاؤں پھولے اس لیے ہوئے ہیں کہ اندر کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا گند پڑا ہوا ہے اختلافات کا. تو عمران خان صاحب کو جو ان کا قلعہ ہے عمران خان صاحب کا، وہ اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں خیبر پختونخوا میں. عمران خان صاحب ابھی کیونکہ رزلٹ آ رہے ہیں اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کوئی انہوں نے سیٹ کوئی ہاری ہے یا نہیں ہاری، لیکن جو جیتی ہے نا وہاں پر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ زور لگانا پڑا ہے. پسینے نکل گئے، پسینے چھوٹ گئے کپتان کے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا ملتان والا تو میں نے آپ کو بتا دیا. کراچی والا حکیم بلوچ والا میں آپ کو بتا رہا تھا، وہاں پر مقابلہ بہت سخت ہے. اچھا اسی طرح کراچی میں جو دوسرا حلقہ تھا وہ ایم کیو ایم والا، جس میں عمران خان کا ایم کیو ایم کے ساتھ مقابلہ تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے لیکن میجر وہاں پر پارٹی ایم کیو ایم تھی. تو وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ والے آپس میں اتنی ان کے اندر تقسیم ہے، اتنی تقسیم ہے کہ مطلب بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلم متحدہ قومی موومنٹ ایسی بھی ہو سکتی ہے. ایک وقت تھا متحدہ قومی موومنٹ کا، تو ان کا وہ بالکل اب اس الیکشن میں، اس سے پہلے والے انتخابات میں پتہ چل گیا کہ ایم کیو ایم جو ہے نا، اگر سارے گروپس اکٹھے ہوں گے اور ان کے سر کے اوپر کسی کا سایہ ہوگا تو وہ انتخابات لڑ سکتے، ورنہ نہیں لڑ سکتے. تو پنجاب میں تو خیر میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ پنجاب میں ون وے ٹریفک ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹر اسی طرح موجود ہے پنجاب میں. اب اگر فرض کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے بعد پاکستان آ جاتے ہیں، جنوری کے بعد ان کی ہے، فروری کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ سکتے ہیں، آ جائیں گے. مریم نواز صاحبہ اختیارات کے ساتھ پاکستان واپس آئیں گی اور وہ جو عوام میں اتریں گی، میدان میں اتریں گی، تو آپ کو صورتحال ڈفرینٹ نظر آئے گی. تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کمال یہ ضرور ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے، وہ فل ٹائم پالیٹکس کرتے ہیں. نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو، آصف زرداری، یہ سیاست حالات کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں. اور خاص طور پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی والے پھر بھی ٹک 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 لگے رہتے ہیں. جتنی ان کی پنجاب میں تو خیر بالکل نہیں ہے، لیکن سندھ میں جو ہے کراچی کا حلقہ وہ نکال رہے ہیں نا. میں اگر مطلب پشاور میں مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نکلیں کیسے، ہمیں مہنگائی نے مار دیا ہے. تو بھائی کراچی میں لوگوں کو مہنگائی نہیں ستاتی، وہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کیسے جیت رہا ہے، یا وہاں اتنا سخت مقابلہ کیسے ہوا ہے. کے پی کے میں لوگوں کو مہنگائی نہیں مار رہی کہ جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود 2 حلقوں پر عمران خان صاحب کے پسینے چھوٹے ہوئے. اصل چیز یہ ہے کہ مہنگائی ایک لیم ایکسکیوز ہے. مہنگائی ہے، ظاہر ہے لوگ جائیں گے آپ سے پوچھیں گے. اور بھائی اگر سیاستدان عوام کے سوال کا جواب جو ہے وہ اس کی جواب دہی کے لیے تیار نہ ہو کہ جی میں عوام میں جاؤں گا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے، اور وہ اگر
اور عمران خان صاحب کی 3.25 سال کی تباہ کن کارکردگی بھی سامنے ہو اور وہ سامنے رکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ سیاست نہ کرے، وہ جا کے وہ ریڈی شیڈی لگائے نا، پھر وہ فیکٹریاں چلا لیں۔ یہ عالم ہے مسلم لیگ نون والوں کا۔ تو مسلم لیگ نون والے تو مسلسل پنجاب سرنڈر کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ پنجاب مسلم لیگ نون جب اپنی ایکٹیو ہوگی پنجاب میں تو مسلم لیگ نون عمران خان صاحب سے بہت آگے ہے۔ میں یہ بالکل بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی سپورٹ بیس کم ہے، پی ٹی آئی سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہ نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ عمران خان صاحب تو جلسے کرتے ہیں نا، عمران خان صاحب تو ریلی شیلی کرتے نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی ریلی ہم نے دیکھی ہیں، نواز شریف صاحب نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے عمران خان صاحب کو کہ کتنے لوگ آتے ہیں جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، میں جو گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب برتری کے باوجود عمران خان صاحب کو ابھی تک سرپرائز مل رہے ہیں اور وہ بنی گالہ میں پریشان بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ 50-60% ٹرن آؤٹ ہوگا اور جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ہوگا، تو کم ٹرن آؤٹ عمران خان صاحب کے انقلاب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور انقلاب وہ جو لانگ مارچ کے ذریعے لانا چاہ رہے ہیں، اس میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو آج کے انتخابات کے بعد لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں، دیں گے۔ آج رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر لانگ مارچ کی کال دیں گے عمران خان صاحب تو پرامن لانگ مارچ کریں، احتجاج کریں، 100 بسم اللہ سہولتیں فراہم کریں گے، لیکن اگر ساتھ جتھے لے کر آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب سن لیے، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر جو حکومت کا ریئیکشن ہوگا وہ 25 مئی کو جو پالیسی 25 مئی کو جو حکومت نے کیا تھا اس کو 10 سے ضرب دے دیں، یعنی 10 سے ضرب دینا مطلب 10 گنا تو زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا نا پھر، تو یعنی اس سے کئی سو گنا زیادہ رکاوٹیں بھی ہوں گی، لاٹھی چارج بھی ہوگا، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوگی، ربڑ کی گولیاں بھی ہوں گی، ڈرون کے ساتھ آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے جائیں گے اور وہ ڈائریکٹ رتھ پہ پھینکے جائیں گے، وہ ہاتھی رتھ جو عمران خان صاحب جس پر بیٹھیں گے، وہ جو کنٹینر ہے۔ تو خان صاحب اب دیکھتے ہیں کہ جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال کب دیتے ہیں، کیا ان کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ خان صاحب کی توقعات کے برعکس نتائج آئے ہیں، جیتنے کے باوجود بھی بہت بڑا سرپرائز آیا عمران خان صاحب کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔